اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جتنے بھی لوگ سماعت فرما رہے ہیں سب کو سلام. آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ ہم نے پہلے پارے میں سے جس کا چناؤ کیا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ 102 نمبر آیت ہے. آج ہمارا جو موضوع رہے گا وہ ہے جادو. جادو کے بارے میں احکامات کیا ہیں، جادوگر کے احکامات کیا ہیں، اس پہ کیا حکم لاگو ہوتا ہے، اور آپ نے خود کو جادو سے بچانا کیسے ہے. تو جتنے لوگ سماعت کر رہے ہیں یہ میں آج آپ کو چند چیزیں دوں گا کہ جس سے جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا. پہلے سماعت فرما لیجئے یہ آیت نمبر 102 جو ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، پیروی کی انہوں نے ما تتلو الشیاطین، جو تلاوت کرتے تھے شیطان. ٹھیک ہے نا، جس کی تلاوت شیطان کرتے تھے. یہ تتلو تلون سے بنا ہے. تلون کا معنی ہوتا ہے پیچھے چھوڑنا. ٹھیک ہے، یہ جو منطق پڑھنے والے بچے ہیں نا انہیں معلوم ہے. یہ منطق میں جب پڑھتے ہیں تو وہ تالی آیا کچھ ذہن میں؟ اچھا، تو تلاوت کو تلاوت اس لیے کہتے ہیں نا، قرآن مجید وہ تلاوت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو وہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے نا وہ کتاب کو پیچھے چھوڑتا جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں تلاوت. یعنی آپ نے ایک آیت پڑھی پھر آگے چلے گئے پھر آگے چلے گئے تو کتاب پیچھے جا رہی ہے نا، تو اس کو تلاوت کہتے ہیں. تو یعنی شیاطین جو پڑھتے تھے نا اس کی پیروی کی علی ملک سلیمان. تو یہ علا کو بمانا فی کے لیں گے. ویسے علا بمانا علا بھی آ سکتا ہے لیکن وہ گفتگو پھر بڑی جو ہے نا وہ باریک چلی جاتی ہے، تو وہ لیتے ہیں جو سمجھ آ جائے. علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں. ٹھیک ہے. وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. یعنی یہ نہیں کہا کہ جادو نہیں کیا، کہا کفر نہیں کیا. لفظ دیکھیے، چناؤ دیکھیے. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. ولیکن الشیاطین، لیکن یہ جو شیطان تھے یہ کفروا، انہوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سکھایا کرتے تھے جادو، سحر. وما انزل، اور جو نازل کیا گیا علی الملکین، ملکین دو فرشتے، جو دو فرشتوں پر اتارا گیا. یہ مشہور متواتر جو ہے وہ یہی ہے، ملکین ہی ہے. اس سے مراد بادشاہ نہیں لیں گے آپ. کیوں؟ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو جو چیز چلتی آ رہی ہے تو ویسے ہی بیچ میں الگ سے کیوں ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنانی. تو جو فرشتوں پہ اتارا بابل میں. یہ بابل کا نام بابل کیوں ہے؟ یہ عراق جو ہے نا بڑا قدیم علاقہ ہے یہ. تو یہی کہیں یہ علاقہ بابل بھی ہے. بابل کا معنی کبھی، بابل کا نام کبھی سمانین ہوتا تھا. 80 زبانیں بولی جاتی تھی اسی ایریے کے اندر، اس لیے اس کو بابل کہنے لگے. بے بابلا، بابل کہنے لگے کہ اس کے اندر مختلف، ایک ہی جگہ میں مختلف زبانیں. تو بابل کے اندر دو فرشتے پر جو اتارا گیا، وہ دو فرشتوں کا آگے نام بتا دیا، ہاروت اور ماروت. وما یعلمان من احد، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، حتی یقولا، پہلے آگاہ کرتے، دونوں آگاہ کرتے. کیا کہتے؟ انما نحن فتنتن، یہ مت سیکھو ہم آزمائش ہیں. ایک اردو میں فتنہ ہوتا ہے نا،
کہ عربی میں فتنہ کچھ اور معنی میں ہوتا ہے. ہم آزمائش ہیں فلا تکفر، کیوں جادو سیکھ کے کفر اختیار کر رہے ہو؟ تو وہ سیکھتے کیا تھے؟ ان دونوں سے کیا سیکھتے تھے؟ ما یفرقون بھی بین المرء وزوجہ، یہ وہ چیز اور وہ منتر جنتر سیکھتے تھے کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جائے، علیحدگی ہو جائے، طلاق ہو جائے. میں ابھی یہی رکتا ہوں. ترجمہ سن لیا، برکت حاصل کر لی. اب آگے چلیے. اصل میں یہ بات کیوں کی گئی ہے؟ یہ بات اس لیے کی گئی ہے کہ بنو اسرائیل نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ سلیمان نبی نہیں ہے، جادوگر ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ جب سلیمان علیہ السلام کا نام انبیاء میں لیتے تو وہ مذاق اڑاتے. یار یہ دیکھو، یہ سلیمان کا نام نبیوں میں لے رہا ہے، وہ تو بہت بڑا جادوگر تھا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صفائی اور پاکیزگی کو پھر بیان کر دیا، ان کے کردار کو صاف کیا. یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت بی بی مریم پر اعتراضات ہوتے تھے تو صفائی کون کر رہا ہے؟ کون بیان کر رہا ہے ان کی پاکیزگی کو؟ ام الصدیقہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ان کی صفائی اور پاکیزگی کو. اسی طرح سلیمان علیہ السلام پر جب یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ وہ جادوگر ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جادوگر نہیں ہیں، وہ نبی ہیں. اب یہ بات کیسے مشہور ہوگی کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں؟ یہ کیسے مشہور ہوا؟ کوئی ریزن تو ہوگی. سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیطانوں کا انسانوں کے ساتھ ملاپ بہت بڑھ گیا تھا. یہ جو بڑی بڑی بلڈنگز تھی نا، یہ جن ہی بناتے تھے. یہ جنوں کو، جو جن مسلمان نہیں ہے نا تو ان کو شیطانی بولتے ہیں. یہ موتی لانے، دور دور سے پتھر لانے، ان پتھروں کو لگانا، چیزوں کو کھینچنا، تو ان کا ملاپ جب لوگوں سے بڑھ گیا نا تو اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو جن ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، یہ عجیب حرکتیں کرتے ہیں. ان کی حرکتیں ہمیں بڑی عجیب لگتی ہیں. ایک تو ان کی سپیڈ بڑی تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کام جو ہے وہ بڑی عجیب سا کام کر دیتے ہیں جس کا سبب ہمیں نظر نہیں آتا، تو ہم بڑے حیران ہوتے ہیں. تو وہ لوگوں کے ساتھ جب ان کا ملاپ بڑھا تو یہ ان سے پوچھتے تھے، یار یہ تم کام عجیب سے کس طرح کر لیتے ہو؟ تو یہ پھر کہا کرتے تھے کہ ہم یہ جنتر منتر پڑھتے ہیں. تو وہ لوگ ان سے پھر لکھ لیتے تھے. لکھنے کے بعد پھر کیا کہتے، یہ جب یہ پڑھتا تو وہ شیطان جو ہے نا وہ اس کی ہیلپ کرتا. تو ہیلپ سے وہ جو کام ہوتا تو ان کا یقین بڑھ گیا کہ بھائی یہ جنتر منتر جو ہوتے ہیں نا یہی ٹھیک ہوتے ہیں. دوسرا، اس وقت شیطانوں کا آسمانوں پر جانا بند نہیں تھا، اب تو بند ہے. یہ اوپر جا کر گھات لگا کے بیٹھے رہتے تھے، سنتے تھے باتوں. تو وہ باتیں آ کر یہ اپنے کاہنوں کو بتا دیتے تھے. وہ کاہنوں کو جب بتاتے تو وہ ساتھ ملا کر آگے لوگوں کو بتاتے. تو اس طریقے سے لوگوں میں یہ پھیلا. تو سلیمان علیہ السلام کا جب دور آیا تو آپ نے تو پھر ہر ایک کو کھینچ کے رکھا. آپ نے فرمایا کسی نے یہ کہا نا کہ یہ غیب جانتے ہیں تو میں پھر تمہیں سزا دوں گا. تو آپ نے ان کی ساری لکھی ہوئی کتابیں وہ جو تھیں وہ لے کر اپنی کرسی کے نیچے گڑھا کھدوا کر دبا دی. اور جنوں کو غیب نہیں ہے اس کے اوپر ان کا دنیا سے جانا ایک بہت بڑی دلیل ہے. یہ سب لوگ سن لیجئے. ہم لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، جن قبضے میں کر لیں، یہ قبضے میں کر لیں. سلیمان علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک کمرے کے اندر، ایسا چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا، اس میں کھڑے ہو کر آپ عبادت فرمایا کرتے تھے. 1 مہینہ 2 مہینہ عبادت کرتے رہتے آپ. تو آپ کا سر انور جو ہے وہ نظر آتا تھا، روشن دان جیسا ہوتا نا ویسا اس میں سے نظر آتا تھا. اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، مالک جب میرا وقت آ جائے نا تو مجھے پہلے سے اطلاع ہو جائے. آپ کو اطلاع ہو گئی. اس وقت مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی. اب جنوں کو پتا چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے مسجد کی تکمیل نہیں کرنی تھی. آپ کو جب معلوم ہو گیا کہ آپ جانے والے ہیں تو آپ نے ڈنڈے کا سہارا لیا اور اس سہارا لے کر آپ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہوئے تو جن جو ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اوئی سلیمان علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں، تو وہ مسجد بنانے میں لگے رہے. وہ تو جب ڈنڈے کو دیمک وائٹ آنٹ لگی
اور وہ ڈنڈا کمزور ہو کر جب ٹوٹا تو آپ کا جسد انور نیچے آیا تو تب جا کے پتا چلا. تو سلیمان علیہ السلام نے ٹھیک کہا تھا نا, ان کو نہیں پتا ہوتا. یہ جب کبھی آپ کو کوئی چیز پتا چلتی ہے وہ معلوم ہے کیسے؟ آپ کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے, اس ہمزاد سے وہ سامنے والا جو بندہ ہے نا, جو عامل ہے, وہ اپنے ہمزاد سے یہ کہتا ہے کہ اس سے جا کے پوچھو کہ اس نے پیچھے کیا کیا ہے. وہ اس سے پوچھتا ہے, وہ اس کو بتاتا ہے, تو وہ پھر آپ کو خبر دیتا ہے, تو آپ کہتے ہیں اس کو تو غیب کی خبر ہے. تو اگر وہ سیم کام آپ چھپا کر کریں, مطلب یہ ہے کہ زمین کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں, مٹھی کو بند کریں, بند کر کے بند ہی مٹھی دوسرے کو دے دیں, جن کا باپ بھی نہیں جان سکتا کہ تم نے کیا کیا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو سلیمان علیہ السلام نے وہ کتابیں جو ہیں وہ کیا کی, اپنی کرسی کے نیچے دبا دی. سلیمان علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو شیطان اب انسانی شکل میں آیا. شیطان, یہ جنوں کی تعریف تو آپ سمجھتے ہیں نا, جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ, یہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے. یہ کتا بھی بن جاتا ہے, یہ سانپ بھی بن جاتا ہے. اس لیے ایک دور میں سانپ کو مارنا منع تھا. کیوں منع تھا؟ وہ ہندو اکثر کہتے ہیں کہ مسلمان بھی سانپوں کی بڑی عزت کرتے ہیں, تو یہ بھی اس کو بھی پوجتے ہیں. نہ پوجتے پاجتے نہیں ہیں. مدینہ میں ایک پیریڈ ایسا آیا کہ سانپ کو مارنا منع کر دی. کیوں؟ یہ جن جو ہیں یہ اکثر سانپ کی شکل میں آ جاتے. تو اس دور میں زیادہ تر جن اسلام قبول کر رہے تھے, تو حضور نے فرمایا کہ پہلے 3 مرتبہ اس کو کہو جاؤ چلے جاؤ, جاؤ چلے جاؤ, جاؤ چلے جاؤ. اگر نہ جائے تو پھر مارو کہ پھر وہ سانپ ہے. تو ایک دور کے اندر یہ تھا کہ وہ زیادہ آ رہے تھے, تو یہ اپنی شکل جو ہے وہ چینج کر لیتا ہے. تو شکل چینج کر کے اب آئے. جب سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, تمہیں معلوم ہے سلیمان کی جنوں پہ حکومت کیسے تھی؟ تمہیں معلوم ہے کہ پرندے اس کے قبضے میں کیسے تھے؟ اس کے نوکر کیسے بنتے تھے, آ کے نوکری کیسے لیتے تھے پرندے؟ تم جانتے ہو کہ اتنا بڑا لشکر کیسے تھا؟ نہیں ہمیں تو منو, میں بتاتا ہوں تمہیں. تو شیطان ان کو لے گیا, کھودو, یہ نیچے سے کھودو. جب کھودا تو نیچے سے کتابیں نکلی. تو کہنے لگا یہ ہیں وہ کتابیں جس کی بیس پر یہ جنتر منتر پڑھ کر وہ تم پر حکومت کرتے تھے. لو جی, اب تو لوگوں کا دماغ پھر گیا. انہوں نے پھر جنتر منتر پڑھنے شروع کر دی. یہ ہے جادو. اب جادو ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے, اس کو سحر کہتے ہیں. سحر چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. سحری ہے نا, سحری, یہ بھی آپ سحری کریں گے. یہ سحری کو سحری کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تاریکی میں چھپی ہوتی ہے, ہلکی سی ظاہر ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ باہر آ جاتی ہے. یہ جو سینہ ہے نا, سینہ, اس کو سحر کہتے ہیں. کیوں؟ یہ میری شیروانی جبہ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. تو جادو کو بھی جادو سحر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سحر جو ہے وہ اس کا سبب چھپا ہوا ہوتا ہے. تو جادوگر جو ہے, امام مالک, امام احمد, امام اعظم, اللہ تعالیٰ کی رحمت و انصاف پر ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جادوگر کو حد لگا کے قتل کرنا واجب ہے. تو جادوگر کی سزا کیا ہے؟ قتل. جیسے ڈاکو کی سزا ہے, چور کی نہیں, ڈاکو کی. چور کی سزا اور ہے, ڈاکو کی سزا اور ہے. تو جادوگر کو قتل کرنا واجب ہے. لیکن اگر جادوگرنی ہے تو اس کو قید کر دیں گے تاکہ وہ توبہ نہ کر لے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر جادو کو پیدا ہی کیوں کیا؟ بات تو یہ ہے کہ جادو کو کیوں پیدا کیا؟ بھئی اللہ پہ اعتراض نہ کرو, اللہ نے تو بڑی ساری چیزیں پیدا کر دی, تمہارا امتحان کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پیدا کی ہیں کہ کرو ثواب ہوگا, کچھ چیزیں پیدا کی ہیں بچو ثواب ہوگا. زمزم پیدا کیا ہے, پیو ثواب ہوگا. شراب ہے, نہ پیو ثواب ہوگا. حلال فوڈ پیدا کی ہے, بکرا ہے, کھاؤ ثواب ہوگا. یعنی طاقت, اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ مجھے طاقت آئے اور میں نوافل پڑھوں تو ثواب ہوگا. اب یہ پورک ہے, یہ ہے, خنزیر ہے, اس کو پیدا کیا, بچو تو ثواب ہوگا. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جادو کو پیدا کیا, باقی علم ہے وہ سیکھو ثواب ہوگا, اس سے بچو, اسے مت سیکھو ثواب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں نا, وہ تمہارے امتحان کے لیے ہیں کہ کیا کرتے ہو تم لوگ. اگر چیزیں ہی نہیں ہوں گی تو پھر تم کیا ہو؟ پھر تو روباٹ اور تم سیم. تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اب یہ جنتر منتر سیکھنے لگے, جادو عام ہو گیا. تو اب بھی جو دور آ رہا ہے نا آگے, یہ شیطان پھر کھل جائیں گے. سب لوگ غور سے سن لو. حضور نے آگے ان کو بند کر دیا تھا. حضور نے تو آ کر ان کی تقسیم کر دی تھی, کئیوں کو جہاں جنگلوں میں بھیج دیا. میرے نبی کا اقتدار ہے, اختیار ہے اور اثر ہے آپ کا. اب پھر دوبارہ یہ کھلتے جا رہے ہیں, اور جس وقت دجال آئے گا نا
ہو پھر تو مسلمانوں تم سے کوئی سنبھلا نہیں جائے گا جن، یہ سارے شتونگڑے اس کے ساتھ مل جائیں گے، پھر تو افراتفری مچ جائے گی ہر طرف، یہ پھر ایک دم پھر کھلیں گے اور پھر فساد ہی فساد ہو جائے گا۔ اور پھر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، جب امام مہدی جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سے پھر ان کا بیڑا غرق ہوگا، پھر دوبارہ ان کو سزائیں ملیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو ہی بڑی کمال کی ہے، تو نبی کی خوشبو، امام مہدی کے عملیات پھر ان شیطانوں کو واپس بھگائیں گے، تب تمہاری جان چھوٹے گی۔ اب یہ پھر دوبارہ سے کھلتے چلے جا رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، پھر شہروں کا رخ کر رہے ہیں یہ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وہ جادوگر نہیں تھے، ان کے پاس معجزات تھے، ان کی حکومت ایک معجزہ ہے۔ اب معجزے میں اور جادو میں کیا فرق ہے؟ اب یہ بڑا مسئلہ تھا، لوگوں نے سمجھا کہ نبوت کو جو ملتی ہے وہ بھی جادو ہے، اور جو یہ ہمیں شیطان سکھا رہے ہیں یہ بھی جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا فرق کرنے کے لیے اب دو فرشتوں کو پھر بھیجا۔ یہ دو فرشتے، ان کا نام ہاروت اور ماروت ہے۔ ان کی سٹوری جو ہے وہ آپ لوگوں کے ذہن میں آ گئی ہوگی، تھوڑی تھوڑی تو ہر ایک کے ذہن میں ہے۔ ان کی سٹوری کے بارے میں دو گروپ ہیں، ایک امام فخر الدین رازی کے ساتھ ہیں، اور ایک سنن بہقی میں جو امام بہقی اور مسند امام احمد ان کے ساتھ ہیں۔ جو امام فخر الدین رازی کے ساتھ ہیں، میرے استاد ہیں جنہوں نے مسلم شریف کی شرح، حضرت علامہ شیخ الحدیث والقرآن والتفسیر غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ علماء نے مسترد کر دیا اس سٹوری کو۔ لیکن میرے دادا استاد جو ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کو لوگوں کی باتوں سے رد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ سنن بائحقی نے اس کو نقل کیا ہے، مسند امام احمد نے نقل کیا ہے، اور بہت ساری کتابوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ وہ دو فرشتے۔ اب وہ فرشتے کیسے آ گئے نیچے؟ وہ وہ کیسے آئے؟ تو جنہوں نے مسترد کیا ہے انہوں نے اتنا ہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ واضح کرنے کے لیے کہ جادو میں اور معجزے میں فرق ہوتا ہے، فرشتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ ان کو جا کے بتاؤ جادو یہ ہوتا ہے اور معجزہ یہ ہوتا ہے۔ جادو کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اسلامی نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، وہ شیطانوں سے مدد مانگنا ہے۔ معجزے میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اور جنہوں نے سٹوری کو تسلیم کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے جب دیکھا یہ سارے جادوگر بن گئے ہیں، اللہ کو اور نبی کو چھوڑ گئے ہیں، تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ پاک یہ کیا حال، یہ کیسے لوگ تو نے پیدا کر دیے؟ ایک اعتراض انہوں نے کیا تھا تب جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ایک اعتراض انہوں نے اب کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک غصہ ایک شہوت، نفس امارہ جو ہے، یہ دو چیزیں ان کے پاس ہیں، تو تبھی ان سے ہو رہا ہے۔ تم فرشتے بولے ہم اگر ہوتے تو ہم تو کوئی نہ جرم کرتے یا اللہ۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے میں سے کسی کو چنو، میں یہ دونوں چیزیں تم میں فٹ کر دیتا ہوں، میں پھر دیکھتا ہوں کہ تم کتنے بچتے۔ یہ میں امام بہقی کی روایت آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، تو پھر دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کون بچتے۔ انسان کا بڑا مرتبہ ہے جناب، آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہو، خدا نے اپنے دستے قدرت سے تمہیں بنایا ہے اور اپنی روح تمہارے اندر پھونکی ہے، تم کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہو بھائی۔ اب فرشتوں نے جب یہ کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے چنو، تو ہاروت اور ماروت دو کو چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں ان کے اندر فٹ کر دی، بعد میں بھی فٹ ہوتی ہے نا۔ ابھی آپ لوگ گاڑی جب خریدنے جاتے ہو تو یہ ریس والی گاڑی وہی ہوتی ہے، ہمارے یہاں یہ امریکہ کے اندر فورڈ عام ہی گاڑی ہے، لیکن جب وہ پلس کو ملتی ہے وہ عجیب قسم کی طاقتور گاڑی ہوتی، اور ہم جب اس کو چلاتے ہیں چل ہی نہیں رہی ہوتی، سمجھ آ گئی نا۔ تو اس لیے یہ خود ہی جاپان کی گاڑی خرید رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی سیم گاڑی جو ہے وہ جب پولیس والے کے پاس ہے، وہ کمال کی چیزیں اس کے اندر، سپیڈ بھی اس کے اندر ہے، پاور بھی اس کے اندر ہے، ہر چیز اس کے اندر ہے، تو وہ کیا ہے، وہ ایکسٹرا اس کے اندر فٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے جب یہ کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، رب نے وہ ہمارے والی جو دو چیزیں ہیں وہ ان کے اندر فٹ کر دی، وہ زمین پر آ گئے دونوں فرشتے۔ اب جب آئے تو انہوں نے عدل کیا، ان کی شہرت ہوئی، شہرت بڑی ہوئی، تو کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت جو ہے وہ آئی، بڑی حسین و جمیل، کہنے لگی کہ میرا خامد جو ہے وہ مجھ پہ زیادتی کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے جو جیسے عادت ہے شروع رہی۔ تو اب وہ میرا دل نہیں ویسے کر رہا، میرا دل مان ہی نہیں رہا کہ میں اس سٹوری کو بیان کروں، کیونکہ اتنی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اس کی، لیکن چونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس لیے میں مختصر ٹوٹی پھوٹی سنا دیتا ہوں آپ کو، میں جاتا ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ جی وہ عورت جو ہے وہ اس پہ دیوانے ہو گئے فرشتے۔ پھر عورت نے یہ کہا
کہ تم بت کو سجدہ کرو، میرے خاوند کو قتل کر دو، تو شراب پیو، یہ 3 چیزوں میں سے ایک کرو تو میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ انہوں نے کہا بھائی بت پرستی بھی بری ہے، تو شراب پینا بھی جو ہے قتل کرنا بھی برا ہے، چلو شراب پی لیتے ہیں۔ تو شراب جو ہے وہ انہوں نے پی لی۔ شراب پینے کے بعد دونوں کام ان سے ہو گئے، خاوند بھی قتل ہو گیا اور بت پرستی بھی ہو گئی، اور وہ عورت نے اسم اعظم ان سے سیکھ لیا۔ تو جو ہی اس نے اسم اعظم پڑھا تو اب وہ تو مومنہ ہو گئی، اس کے گناہ تو اللہ نے معاف کر دیے، وہ چلی گئی آسمان پر، کیونکہ یہ روزانہ شام کو آسمان پہ چلے جاتے تھے، تو وہ آسمان پہ چلی گئی، یہ بیچارے زمین پہ رہ گئے۔ بات کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ وہ تھا جو کتابوں میں لکھا، لیکن میں اسے سنانا نہیں چاہتا۔ اب یہ ہاروت اور ماروت دونوں جو تھے یہ جادو سکھاتے تھے، لیکن جب لوگ آتے تو سکھاتے کیوں تھے؟ اس لیے سکھاتے تھے کہ تاکہ ان کو پتا چلے کہ معجزہ اور چیز ہوتی ہے، جادو جو ہے وہ اور چیز ہے، سحر اور چیز ہے۔ تو سکھانے سے پہلے وہ انہیں یہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے دیکھو ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے اس جادو کو مت سیکھو، ان چیزوں کو مت سیکھو۔ تو لیکن پھر بھی وہ سیکھتے تھے۔ تو سیکھتے کس لیے تھے؟ تاکہ یہ عام ہی چیز ہے کہ میاں بیوی کے اندر جدائی ہو جائے، دونوں میں طلاق ہو جائے، یا خامد اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق جو ہے وہ ادا کر پائے۔ یہ وہ حرکتیں، گھٹیا ترین حرکتیں جو ہیں وہ کرتے تھے۔ اب جب ان سے یہ قتل ہو گیا اور یہ چیزیں بھی ہو گئیں، تو اب ان سے کہا گیا کہ سزا تو تمہیں اب ملے گی، کیونکہ تم نے برابری کہی تھی کہ ہم تو گناہ کریں گے ہی، اب سزا تجویز کرو، قیامت کی کرتے ہو یا دنیا کی کرتے ہو؟ یہ جو کتابوں میں لکھا میں وہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ کہنے لگے، اب سوچا فرشتوں نے، تو انہوں نے کہا بھئی آخرت کی کرتے ہیں تو بڑی لمبی ہے، دنیا کی دے دو۔ تو ان کو اس کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا گیا۔ کہتے ہیں اب بھی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اب بھی ان سے جا کے جادو سیکھتے ہیں، اور وہ پہلے یہی کہتے ہیں کہ جادو مت سیکھو۔ اب اس کی میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں، میں نے گناہوں کی معافی مانگنی۔ بڑے غور سے سنا آپ سب لوگ، میں چاہتی ہوں میرے گناہ معاف۔ تو بی بی عائشہ پوچھتی تو کیا گناہ ہوا تجھ سے؟ کہنے لگی بس میری لڑائی ہوتی تھی خامد سے، تو میں نے کسی عورت سے تذکرہ کر دیا، تو عورت نے کہا کہ میں تجھے جو ہے جادو سکھاتی ہوں تو ساری چیزیں تیرے قبضے میں آ جائیں گی، تیرے اندر پاور آ جائے گی۔ اس نے مجھے ایک کتے کے اوپر بٹھا دیا، وہ کتا مجھے چشمے زدن میں بابل لے گیا، وہاں ایک کنویں کے اوپر لے گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں وہ لٹکے ہوئے ہیں دونوں۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے جادو سیکھنا ہے، انہوں نے کہا کہ جادو مت سیکھو، کیوں؟ کفر ہے، تم آگے جا کے استعمال کرو گی تو یہ ہم آزمائش مت سیکھو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا نہیں مجھے سیکھنا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا پھر کنویں میں یورین کرو۔ کہتی ہے کہ جو ہی کنویں میں یورین کیا، میرے اندر سے ایک نورانی حیولہ جو ہے وہ نکل گیا، وہ نور ایمان تھا، لیکن اب میرے اندر پاور یہ آ گئی ہے، اتنی پاور ہے۔ اس نے بی بی عائشہ صدیقہ کے سامنے ہی گندم کے دانے جو ہیں، وہ کہنے لگی میں گندم کے دانے بوتی ہوں، اسی وقت اگ جاتے ہیں، سٹا لگ جاتا ہے اور دانے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، فوراً آٹا بن جاتا ہے، میرے اندر یہ پاور ہے، لیکن میں اب معافی مانگنا چاہتی ہوں، اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ ندامت ہی تو اللہ چاہتا ہے تم سے، میں معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اس نے 3-4 سے بات کی تو صحابہ نے یہی تقریباً کہہ دیا بس تیرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ لیکن پھر ایک صحابی کے پاس وہ پہنچتی، ان سے جا کے کہنے لگی کہ مجھے گناہوں کی معافی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ اب یہ جملہ تھا جو جس ملک سے سن رہے ہو، خاص طور پہ بچے سن لو، غور سے میری بات کو سن لو، وہ عورت جس کا ایمان اندر سے نکل چکا ہے، وہ توبہ کرنا چاہتی ہے، اس نے جادو سیکھا ہے، کفر اختیار کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ تفسیر کبیر میں بھی ہے اور تفسیر عزیزی میں بھی ہے، کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جا اپنے ماں باپ کی جا کے خدمت کر، جب تیرے ماں باپ تیرے لیے دعا کریں گے تیرا ایمان پلٹ کے واپس آ جائے گا۔ دیکھا بچوں، تو اب اس کی اللہ تعالیٰ اس گناہ کو جو ہے وہ معاف فرما دے۔ تو جادو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اب ذرا جملہ سن لیجئے گا، وَمَا هُمْ بِدَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادو کوئی اثر نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ اب یہ حکم سمجھ لیجیے یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں بِإِذْنِ اللَّهِ کا معنی بتا دوں آپ کے۔ بِإِذْنِ اللَّهِ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تکوینی ہوتا ہے، ایک تشریعی ہوتا ہے۔ یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اگر ہمارے سید سرفراز صاحب بریلی سے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ خود ازہر یونیورسٹی کے فارغ ہیں،
مہربانی ان کی، ہمارا لیکچر روز سنتے ہیں، بریلی شریف اور مدرسے کے مدرس بھی ہیں بڑے زبردست. اب ایسے جو علماء ہیں وہ سمجھیں گے، ایک ہوتا ہے اذن تکوینی، ایک ہوتا ہے اذن شرعی. یہ اذن شرعی نہیں ہے، جادو میں اثر ہے، یہ اذن تکوینی ہے. اب میں آپ کو بھی سمجھانا ہے، ظاہر ہے. اذن تکوینی کیا ہوتا ہے؟ اذن تکوینی یہ ہے، ایک چیز پیدا کی، اس کے اندر وہ اثر پیدا کر دیا. چھری اللہ نے بنائی، بھائی تم نے بنائی تو اللہ نے تمہیں بتایا نا، تو چھری میں اذن تکوینی ہے کہ اس نے کاٹنا ہی ہے. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہاں نہیں چلی تھی، یہاں تھی. یہاں جب چل رہی تھی تو نہیں کاٹ رہی. اب اس نے حکم دیا کہ نہیں کاٹنا. آگ کے اندر جلانا اذن تکوینی ہے. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی تکوینی کیا ہوتا ہے. اذن تکوینی ہے کہ آگ میں جو بھی گرے گا جلے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام جب اندر جا رہے ہیں تو اب آگ جلا نہیں رہی. تو اذن شرعی کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جیسے حکم دیا. تو اللہ کا حکم نہیں ہے لیکن اذن تکوینی ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو اس نے جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، زہر ہے، ان کے اندر اثرات ہیں، یہ تکوینی چل رہے ہیں. لیکن اللہ چاہے تو پھر جادو تم پر اثر نہیں کر سکتا. میں نے آپ کا بڑا ٹائم لیا، اب ریڈی ہو جاؤ، کان آنکھ سب کھولو. اب تم لوگوں نے جادو سے بچنا ہے. تو میں تمہیں بتانا چاہوں گا کہ جادو سے کیسے بچو. سب سے پہلے جو بات ہے، جادوگر کرتے کیا ہے؟ جادوگر میاں بیوی میں لڑائی کرواتے ہیں. یہ بس محبوب مشکل. ویسے تو 2 جادوگر تو ہر گھر میں موجود ہیں. وہ کون سے؟ ایک ساس اور ایک بہو. تو ساس بولتی ہے کہ یہ جادوگرنی ہے اور وہ بہو بولتی ہے کہ میری ساس جادوگرنی ہے. تو ہر گھر کے اندر یہ 2 جادوگر تو موجود رہتے ہیں. لیکن دیکھیے یہ جادوگر نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. جس ماں نے بچے کو بچپن سے لے کے جوان کیا، 25 سال کا، کوئی آ کے لے کے چلا جائے اور وہ بچہ جو ہر وقت اس کی گودی میں سر رکھ کے لیٹتا تھا وہ اب غائب ہو جائے، تو یار کچھ تو خوف کرو نا. تو اس لیے بہو کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 25 سال تک اس وقت اس نے پالا کہ جب وہ گندا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں تھی. تو اس کا یہ پریشان ہونا، تو وہ اس نفسیات میں پھر اس سے چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں. لیکن اب ماں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی انسان ہمیشہ پریزنٹ فائدے کی طرف دوڑتا ہے، پچھلی باتیں بھول جاتا ہے، اسے کیا یاد رہتی ہیں. اب یہ دونوں کا جادو ختم ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ وہ جادو اس طرح ختم ہو سکتا ہے کہ جس طرح بہو کی شادی کے لیے، رشتہ لینے کے لیے ساس جا رہی تھی اور محبت کر رہی تھی، بس اس میں سے 50% اس نے شادی کے بعد کرنی ہے، بس اتنا سا کرے. 2-3 دن اگر بہو کے ذرا ناز اٹھا لے، پھر بہو بھی آخر عورت ہی ہے، کوئی باہر سے اور قوم تو نہیں، ایلین تو نہیں ہے نا، وہ بھی پھر خدمت کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے یہ مسئلہ، یہ یاد رکھیے گا. اور ویسے بھی یہ میں بتا دوں، یہ جادو تب بھی ختم ہو سکتا ہے، ساس بول رہی ہو بہو چپ کر جائے. بہو بول رہی ہے ایک دن، غصہ تو آنا ہی ہے اس کو بھی، وہ 1 سال کے بعد بولنا شروع کر دیتی ہے، یاد رکھیے وہ. پھر اس کے بعد ساس چپ کر جائے. تو اسی طرح خاموشی بولنا یہ چلتا رہتا ہے. لیکن یہ جادو تو ختم ہو سکتا ہے، اس کا یہ کوئی ایسا جادو نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ واقعی ہی آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے. اب غور سے سنیے، ایک جادو جس کا میں بتانا چاہوں گا وہ یہ کرتے ہیں، یہ خبیث لوگ، یہ کافر کیا کرتے ہیں کہ اس خاوند کو اس قابل نہیں رہنے دیتے کہ وہ حقوق جو ہے وہ ادا کر سکے. اس کے لیے میں آپ کو پہلا علاج بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے بیری، سمجھتے ہیں بیری، بیر کھائے ہوں گے کبھی. وہ بیری کے پتے، سدرا کہتے ہیں نا، بیری کے پتے جو ہے نا وہ 7 لینے، اس نے 5 6 7 بیری کے پتے لے کر اس کو پانی میں جو ہے پہلے اسے پیس لے، پھر پانی کے اندر اسے گھول لے. گھولنے کے بعد اسے کچھ تھوڑا سا پی لے، وہ صرف تھوڑا سا لیسدار ہوگا اور نقصان دہ نہیں ہوتا. پی لے کچھ کے ساتھ، اس باقی جو بچا ہے اس کے ساتھ وہ نہا لے. بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ ایک جادو جو ہے یہ والا ختم ہو جائے گا اس سے. یہ بہت سارے، اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں ہوتا، نہیں کم کو یہ ہو جاتا ہے. اور ایک اور بتا دیتا ہوں اس جادو کا توڑ، اگر کسی خبیث نے کر دیا ہے تو بانس، سمجھتے ہیں بانس، وہ بانس جو ہے اس کی آگ جلا کر، وہ جو بسولہ ہوتا ہے نا، تیشہ، بسولہ اسے اردو میں کہتے ہیں، تیشہ ہوتا ہے، تیشے کو اس کی آگ میں گرم کرو. جب وہ گرم ہو جائے تو جو آدمی جس پہ جادو ہوا ہے وہ اس کے اوپر یورین کرے، تو اس کا وہ اثر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. اب آپ کو میں بتاؤں، اسلامی بہنیں سب سن رہی ہیں، شیطان جو اثر کرتے ہیں، یہ جادو کا اس وقت اثر ہوتا ہے جب نماز معاف ہو رہی ہوتی ہے.
یہ سب غور سے سن لو. میں جب تقریر کر رہا ہوتا ہوں نا پھر میں باپ کی جگہ ہوتا ہوں, تو اس لیے ایسا کوئی نہیں. سب جو ہے بچوں بڑے بھی مجھ سے ہوں گے تو بھی اس وقت وہ میرے بیٹے کے برابر ہی. تو اب یہ کہ جس وقت نماز معاف ہے نا اس وقت ہوگا اثر. اکثر میرے پاس جو کالیں آتی ہیں, میں ویسے تویز کرتا نہیں ہوں, وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم اثر ہوا, اتنا لوڈ پڑ گیا کہ وہ بیچاری منہ بھی نہیں کر پا رہی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب نماز معاف ہوتی ہے. یہ خبیث جتنے ہیں, یہ جادوگر اور ان کے ساتھی جتنے خبیث ہیں, یہ کافر, یہ سارے, یہ اسی وقت زیادہ اثر ہوتا ہے. اب اس کے لیے سن لیجئے سب بہنیں, یہ صرف میں بہنوں کے لیے بیان کر رہا ہوں. اس وقت انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں چھوڑنا. وہ جتنے دن ہیں اسی کو پڑھتے جانا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ یاد رکھیے گا کہ بطور وظیفہ کسی ٹکڑے کو, حصے کو پڑھ سکتے ہیں. آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, کھول کے پڑھ نہیں سکتے, لیکن بطور وظیفہ جو ہے, بعض علماء نے تو سارے وظائف کی اجازت دے دی ہے. پتہ نہیں میرا دل قبول نہیں کرتا ایسی حالت میں درود پڑھنے کو, لیکن یہ اعوذ باللہ جو ہے یہ بطور وظیفہ, کیونکہ آج کل شیطان کے اثرات زیادہ ہو رہے ہیں تو وہ بی پڑھتی جائے. دوسرا اس نے کیا کرنا ہے, اگر یہ چیز زیادہ وارد ہو رہی ہے تو هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. سورہ حشر کی آخری آیات 3 جو ہیں یہ کسی نیک بندے سے لکھوا کر اپنے پاس رکھے یا اپنے تکیے کے پاس جو ہے وہ رکھ لے. اگر یہ باندھ لے گی, یہ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ دیا, خود بھی انہیں کہا لکھ لو, پھر اس کے بعد اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہونے لگ گیا ہے. یہ جب اچھا ایک بات, یہ تویز وہ شیطان پہننے نہیں دیتا. میں نے 12 لوگوں کو دیا اور وہ بھولے, وہ گم کروا دیتا ہے. یہ تو یہ اپنی بہنوں کو اس کو پہن لیجئے, اس کا جادو کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے. اب ایک اور جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ ہے 7 اجوا کھجوریں. یہ آپ لوگ جو ہے جب بھی کوئی سعودی عرب جا رہا ہو نا تو سعودی عرب اس کو کوئی یار ٹوپیاں رہنے دے, ٹوپیاں لے لوں گا میں, تسبیحیں, ٹوپیاں, جبے یہ رہنے دے, تو ذرا کلو اجوا کھجوریں لے آنا. تو اس کو ساتھ پیسے بھی دے دینا, پیسے دو گے تو پھر آ جائیں گی ورنہ نہیں آئیں گی. تو ساتھ جب بھی کبھی کسی کو کہو تو پیسے دے دو. ایک صاحب یہاں آئے, بڑی پرانی بات, میں ہیوسٹن میں ہوتا تھا, کہنے لگے جی میں غریب آدمی ہوں تو اجوا کھجوریں ہیں. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, کتنے یہ $5 کا ڈبہ. وہ میں کھجور کھاؤں تو لگے نا اجوا. میں کہ اجوا ہے جوبا ہے, یہ کون سی کھجور ہے اجوا؟ اجوا کھجور وہ خود ڈھونڈ کے لا کے آپ نے صبح 7 اجوا کھجوریں کھانی. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, منہ میں رکھی, اچھی طرح چبا کے کھا گئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر کھائی دوسری, 7 مرتبہ بسم اللہ, 7 ہی کھجوریں, آپ پر جادو کا اثر جو ہے وہ زائل ہوگا. اور سنیے آیت الکرسی, یہ تو جتنی عورتیں سن رہی ہیں جن کے بچے ہیں وہ تو اسے پکا وظیفہ بنا لیں. آیت الکرسی جب تمہارے بچے صبح جانے لگیں, وہ تیار ہوں, یا تم کبھی تیار ہو کر شادی پہ جا رہی ہو یا کسی جگہ جا رہی ہو, یہ نظر بھی جو ہوتی ہے نا اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. ایک دم کئیوں کو تجربہ ہوا ہوگا, بیچاری شادی پہ گئی, کپڑے پہنے, واپس آئی تو سر بھاری, اتنا بھاری کہ آتے ہی وہ گر گئی, وہ اس کو نظر لگ گئی. اب کیا کرنا ہے, جب کپڑے پہنے, تمہاری بیٹی پہنے, تم پہنو, تمہارے بچے پہنے, جانے لگے ہیں, سب کو لائن میں لگا کے روک لو. روکنے کے بعد بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھو, پڑھنے کے بعد سب کے اوپر پھونک دو. اب تم جو ہے پارٹی کو اٹینڈ کرنے کے لیے جاؤ. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اب ایک اور بتانے لگوں میں تمہیں, یا میں سارے گر بتا رہا ہوں. اب اس کے بعد جادوگر سے پریشان نہیں ہونا آپ نے, جادوگر مر جائے گا, تم پر اثر نہیں کر پائے گا. اب رہ گیا جو سب سے بڑا اثر ہے, وہ ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ دونوں جو ہیں یہ پڑھ کر خاص طور پر آپ کریں 11 بار اس کو پڑھیں. جب رات کو آپ سونے لگے 11 بار اسے پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے, آپ نے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے یہاں سے شروع کرنا ہے, شروع کر کے آپ نے نیچے پاؤں تک لے جانا ہے, اس کے بعد سو جائے. اب شیطان, جن, جادو جہاں ہوگا وہ جو ہی اٹیک کرنے لگے گا اس کی باؤنڈری سے لگ کے مرتا جائے گا, وہ آگے جا ہی نہیں پائے گا. یہ یاد رکھیے گا. اور میں آپ کو بتاؤں, میں نے تقریباً اس میں 2 سال گزار دیے ہیں یہ جاننے کی, بچپن میں, لیکن جب ابھی میٹرک نہیں پڑھا, میں یہ چاہتا تھا, یہ سیکھنا چاہتا تھا ہے کیا. تو وہ جب بیٹھ کر جادو کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ اتنا خطرناک ویوز چھوڑ رہا ہوتا ہے, اور اگر آگے سے اس کی نہ لگے تو وہ پلٹ کے واپس جا کر اسی جادوگر کو لگتی ہے اور اس کی مت ماری جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو مسلمانوں,
جب میرا نبی تمہیں آیت الکرسی دے گیا، میرا نبی تمہیں آمن الرسول دے گیا، میرا نبی تمہیں آخری 2 کل دے گیا جس کو معوذتین کہتے ہیں، میرا نبی جو ہے وہ تمہیں یہ اجوا کھجوریں دے گیا، میرا نبی تمہیں وضو دے گیا، یار پھر تم اب فراڈیوں دھوکے بازوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ جن لوگوں کے پاس پرائم منسٹر ہو، جس کے پاس، وہ ایک اردلی پولیس والے فوجی کے پاس جا کر مدد مانگے گا؟ حد ہوگی ہے یار۔ محمد اب آخری بات جو ہے وہ علماء کے لیے، میں نے ہر ایک کے لیے بتا دیا ایک ایک جادو سے بچنے کا، اب علماء کے لیے، علماء جتنے ہیں انہوں نے جادو سے، کیونکہ یہ جتنے مشہور مقرر یا مدرس ہوتے ہیں ان کے اوپر دوسرے گروپ والے جادو کرتے ہیں، ہاں یاد رکھیں، پورا مہینہ بیٹھے رہتے ہیں، جادو کرتے رہتے ہیں۔ مولانا محمد عمر اشرفی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے نا، تو جس گاؤں میں تقریر کرنے جاتے تھے پورا مہینہ وہاں کے لوگ بیٹھ کر کنکر پڑھ کے کنویں میں پھینکا کرتے تھے۔ بھائی یہ کیا سمجھتے ہو؟ آپ کو میں بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں، یہ بڑے بڑے جو مولوی بیٹھے ہیں انہوں نے ایک گروپ رکھا ہوتا ہے، اس گروپ کا کام ہی ہوتا ہے کہ دشمنوں کی پکچر کے اوپر جو ہے وہ وظائف پڑھنا۔ تو میں بچپن میں تو اجازت مانگی تو مجھے نہیں ملی، اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میرے پاس 3 بندوں سے اجازت ہے، ابو بکر شاذلی صاحب سے، بڑے مشہور ہیں یہ، پھر میں کینیڈا لیکچر دینے کے لیے گیا تو مجھے افریقن ایک بڑے صوفی ملے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، میرا دل کھچا ان کی جانب، تو میں جب گیا بات کی تو وہ بھی صوفی تھے، تو انہوں نے مجھے پوری چین کے ساتھ حزب البحر کی اجازت دی، اور میرے والد صاحب وہ تو اس کے عامل تھے، وہ نارملی تو کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے، اتنے حزب البحر کے عامل تھے کہ وہ یوں نظر بھر کے کسی کو دیکھتے تھے وہ بندہ گھوم کے دھڑم زمین پہ گر جاتا تھا۔ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ سب اپنے آپ کو بچانے کے لیے حزب البحر پڑھتے ہیں۔ مولانا شاہ منورانی صاحب کا نام سنا ہوگا، یہ علماء جو میری تقریر سن رہے ہیں انہیں معلوم ہے، شاہ منورانی صاحب تقریر کرنے سے پہلے حزب البحر پڑھتے تھے۔ میں ایک دن بڑا حیران ہوا، آسمہ جہانگیر بیٹھی ہوئی تھی، آسمہ جہانگیر جیسا اللہ معافی کرے وہ اس سے کون جیتے گا؟ آپ نے اس کو پسینہ کر دیا، اس کے ایسے سوالات تھے، جواب دیے، خاموش کر کے رکھ دیا اسے۔ تو یہ حزب البحر علماء کے لیے بہت ضروری ہے، تو باقی لوگ نہیں پڑھ سکتے، یہ جو آپ بچے ہو نا یہ آپ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ سے وہ سنبھلے گا نہیں، تو اس کی اجازت انہی کو ہے جو مدرسین ہیں یا علماء ہیں، باقی کو نہیں۔ تو علماء کے لیے جادو سے بچنے کا یہ ہے، باقی میں نے سب کو بتا دیا ہے، تو سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جادو سے محفوظ فرمائے، اور جادو زیادہ تر اثر اس وقت کرتا ہے جب آپ پلیت ہوتے ہیں، تو اس لیے کوشش کیا کرو ہر وقت تمہارا وضو رہے، جتنے لوگ سن رہے ہو، بیوییں آپ ہو، سب وضو میں رہو، وضو کے بڑے فوائد ہیں۔ کووڈ-19 نے آپ کو ایک چیز تو سکھا دی ہوگی، وضو ہے نا، اب تو سب کو کووڈ کے جو بھی کرونا وائرس کے نقصان دہ اثرات تو ہیں ہی ہیں، فائدے مند بڑے ہیں، تمہیں پکا مسلمان بنایا ہے، تمہارا دین کی طرف دھیان کیا ہے، تمہارے دل میں مسجد کی تڑپ پیدا کر دی ہے، تڑپتے ہو کہ مسجد میں جائیں، مسجد کا دروازہ کھلے، بس اسی تڑپ نے ہی تمہاری نجات دلوا دینی ہے۔ بس یہ تڑپ جو بھی تھی، میں یہ تڑپ دیکھنا چاہتا تھا اور میں نے دیکھی۔ مسلمان جیسا بھی ہو، مسلمان کے اندر تڑپ تو ہوتی ہے نا بھائی، اس نے تمہیں دین کی طرف، اور یہ بھی سمجھ آ گئی کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے تو بھی دنیا چلتی رہتی ہے، ہاں یہ چل رہی ہے، تو اسے پردہ بھی، اور ویسے آپ کو ماسک نے بتا دیا کہ پردہ بھی ضروری ہے، بڑا کوئی نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو آج کی گفتگو مکمل ہوئی۔ یہ جادوگر جو ہوتا ہے اس کو قتل کرنا واجب ہے، جادو کرنا جو ہے وہ کفر ہے، لیکن توڑ کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ اگر توڑ کے لیے سیکھ رہے ہو تو پھر حرام نہیں ہے، لیکن کئیوں نے کہا مطلقاً نہیں، کفر ہے، یہ سیکھنا ہی نہیں ہے۔ آپ نے اگر توڑ بھی کرنا ہے تو قرآن کی آیات سے توڑ کرو اس کا، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جادو سے محفوظ رکھے۔ تو آج کے بعد پھر سن لو، رات کے وقت 11 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، 11 بار، دونوں 11 بار، ٹھیک ہے، اور آیت الکرسی اور آمن الرسول، یہ تو پکا کر لو تاکہ جادو گھسے ہی نہ۔ اذان دو، شیطان آئے گا ہی نہیں اندر، قرآن پڑھو، شیطان آئے گا ہی نہیں، اور باوضو رہو تاکہ جادوگر اگر کہیں بیٹھا ہوا ہے 10,000 روپیہ لے کر، اس کا اثر تمہارے اوپر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر آفت سے محفوظ فرمائے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو، آمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وابوي محمد وآل محمد وصحاب محمد وبارك وسلم۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، یا ارحم الراحمین۔ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
پروردگار عالم اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہو تو یا اللہ تعالیٰ ہمیں زمینی آسمانی بلا یاد لے کے ڈوب جائیں، مار دیں، تباہ کر دیں مالک۔ یا اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان سن رہے ہیں یا سنیں گے یا اللہ سب کو زمینی آسمانی بلا یاد سے محفوظ فرما یا اللہ، جادو سے یا سیب سے، نظر بد سے، ہر ایک شے سے ان کے بچوں کو اور انہیں بھی محفوظ فرما مالک۔ یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اور اپنے گھروں کے دروازے ہم پہ کشادہ فرما دے مالک۔ جن کی تراویح قبول کیا ان کے صدقے سے ہماری تراویح بھی قبول فرما، جن کے روزے قبول کیے ان کے صدقے سے ہمارے روزے بھی قبول فرما۔ اے پروردگار عالم جن بیویوں نے سحری پکائی ہے یا اللہ تعالیٰ ان کے درجے اور صحت کے ساتھ بلند فرما مالک۔ یا اللہ تعالیٰ جو لوگ لے کر آئے ہیں جن کی دولت سے انہوں نے پکایا ہے یا اللہ ان پہ بھی رزق کشادہ فرما دے مالک۔ یا اللہ تعالیٰ جن کی بچیاں جوان ہیں نیک سبب پیدا فرما، جو سن رہے ہیں خود بیمار ہیں یا ان کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، نبی کے لعاب دہن کا صدقہ شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ میری مسجد کی انتظامیہ جتنی ہے یہ لوگ اتنا انتظام کرتے ہیں، میری آواز دور دور تک پہنچانے کے لیے ذریعہ بنتے ہیں، یا اللہ انہیں بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما مالک۔ جب وقت آئے تو خاتمہ ایمان پہ فرمانا اور زبان پہ یہ کلمہ جاری فرمانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی آخر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔